بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستو، اردو ادب گنگا جمنی تہذیب سے جڑا وہ شاہکار ہے جس کے مختلف جو تصاویر ہیں، جو رنگ ہیں، وہ ہمیں نظر آتے رہتے ہیں مختلف مراحل پہ، مختلف مواقعوں پر، اور ہم نے دیکھا کہ اردو ادب کی سب سے شاندار روایت غزل، جو لگ بھگ 300 سال سے امین بنی ہوئی ہے اردو ادب کی، وہ اسی شان بان آن کے ساتھ چل رہی ہے۔ اس کے اندر کوئی فرق نہیں آیا، بہت سی اس کے اندر تبدیلیاں ہوئی، جدیدیت کی بات ہوئی، نئے مزاج کی بات ہوئی، نئے الفاظ کی بات ہوئی، نئے استعاروں کی بات ہوئی، نئے قوافی کی بات ہوئی، نئی ردیفیں لائی گئیں اس کے اندر۔ لیکن گنگا جمنی تہذیب سے نکل کے یہ جب پنجاب کی سرحدوں تک پہنچی اور پھر وہاں سے پشاور اور سرحد اور سندھ تک پہنچی، اس کے بعد یہ نکل کے یورپ میں آئی اور عرب میں گئی، جہاں جہاں بھی یہ تہذیب گئی ہے یہ اپنے ساتھ غزل کو ضرور لے کے گئی ہے۔ یہ غزل جو کہ ہر دور میں لوگوں کی ترجمانی کرتی رہی، اس نے کوشش یہ کی کہ لوگوں کے دکھوں کا مداوع بھی کرے اور اپنا پیغام بھی لوگوں تک پہنچائے۔ جہاں سے یہ نکلی لکھنؤ، دلی سے اور ان مختلف علاقوں سے، وہاں اردو کا ایک مزاج تھا، ایک عام مزاج یہ تھا کہ عموماً وہاں کوئی شاعر نہیں بھی ہوتا تھا تو شعر ضرور سمجھتا تھا۔ اس کے اندر یہ معیار اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے ودیعت کیا ہوا تھا کہ وہ اچھے شعر پہ داد دینا ضرور جانتا تھا۔ تو اس کے بعد یہ ظاہر ہے انہوں نے اس کو ترویج دی، بہت کچھ مراحل سے گزرے۔ ہمارے آج کے مہمان جو ہیں انہوں نے اس بات کا ایک اور اندیا دیا ہے کہ زبان جو ہوتی ہے وہ نہ کسی مذہب کے ساتھ ہوتی ہے، نہ کسی قوم کی امانت ہوتی ہے۔ زبان سے محبت کرنا جو ہے وہ ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی کے اندر بھی اود کر آ سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک شخص اپنی زبان سے محبت کرتا ہو تو وہ اپنے مذہب سے محبت نہیں کرتا ہوگا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو اس اردو زبان نے بہت لوگوں کو اپنا اسیر کیا ہے، بہت لوگ اس کے گرویدہ ہیں، بہت لوگوں نے اس کی چاہتوں کی قسمیں کھائی ہیں اور بہت لوگوں نے اس کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اگر یہ سب لوگ شامل نہ ہوتے تو شاید آج اردو یہاں تک نہیں پہنچی ہوتی۔ آج کے جو میرے مہمان ہیں، ہر چند کہ براہ راست ان کا اردو سے شاید ابتدا میں تعلق نہیں رہا اور وہ مختلف مراحل سے، ہندی میڈیم اور دوسرے مراحل سے گزرے، لیکن اردو کی محبت جو ان کے خون میں شامل تھی، کیوں نہ ہوتی، کیونکہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے ہیں، مراد آباد میں پلے بڑھے ہیں، مختلف علاقوں میں، دلی میں اور یو پی کے مختلف علاقوں میں انہوں نے اپنی زندگی کے مختلف مراحل گزارے ہیں، تو کیوں نہ اردو سے محبت ہوتی۔ تو اردو سے محبت ان کا حصہ تھی، ان کے ساتھ وراثت میں ان کے اندر شامل ہوئی، اور اس کے لیے انہوں نے تگ و دو کی، محنت کی۔ لوگ تو اپنی انگریزی سنوارتے ہیں، انہوں نے اپنی اردو سنواری، اور اس حد تک سنواری کہ ماشاءاللہ بہت اچھے شعر کہتے ہیں۔ بہت اچھا ان کا ایک مجموعہ بھی آ چکا ہے، خوابوں کا شور۔ میرے ساتھ پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں، میرے پروگرام میں آ چکے ہیں الوک کمار شاہ جہانی صاحب۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے۔ برطانیہ آپ آئے ہوئے تھے تو ہم نے کہا آپ سے موقع نکالا جائے، آپ سے بات کی جائے۔ عموماً جب پچھلی دفعہ بھی آپ آئے تھے تو ایک آدھ محفل میں آپ سے ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد آپ میرے پروگرام میں بھی تشریف لائے۔ کچھ تشنگی رہ گئی تھی، بہت سی باتیں تھیں جو ایک پروگرام کی مرہون منت نہیں ہو سکتی۔ ماشاءاللہ آپ کی ایک شخصیت ہے، ایک پورا کام ہے زبان کے حوالے سے، پھر آپ کی اپنی زندگی کی ترجیحات رہی ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی ہم بہت سے مراحل سے گزرے اور یہ سوال پوچھنا رہ گیا تھا کہ ایک جو شاعری ہوتی ہے یہ ایک دور میں ہوتی ہے، یعنی کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ ہر دور کی الگ شاعری ہوتی ہے، لیکن شاعری شروع ایک دور سے ہو جاتی ہے۔ عموماً ہم نے دیکھا کہ نوجوانی میں لوگ مختلف تجربات سے گزرتے ہیں اور پھر وہ شعر کی طرف آتے ہیں۔ تو کیا آپ بھی کسی قسم کے تجربے سے گزرے تھے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اچھا، ایکچولی شاعری کا شوق مجھے اس طرح سے ہوا کہ میں بچپن میں گانے بہت سنا کرتا تھا ریڈیو پر، اور پکچریں بہت دیکھا کرتا تھا۔ صحیح۔ تو اس زمانے کی جو اردو شاعری تھی گانوں میں کی، اس کے گانوں کے لکھنے والے سب اردو شاعر تھے، مجروح سلطانی پوری ہوئے، ساحر لدھیانوی ہوئے، شکیل بدایونی ہوئے، وغیرہ وغیرہ، خمار بارہبنکی ہوئے، یہ سب تھے۔ تو گانوں کے الفاظ جو تھے اس میں اردو کے الفاظ بہت مل جاتے تھے، اور اسی طرح سے جتنے اداکار تھے فلم وہ بھی خاصی اچھی اردو بولتے تھے جی۔ تو وہ سب سنتے سنتے یادداشت اچھی خریدی اس عمر میں، تو ہر لفظ ایک بار سنا نہیں کہ یاد ہو جاتا تھا، اس کا مطلب یاد آتا ہے۔
تو اردو کا شوق اسی طرح سے بڑھتا گیا اور چونکہ گانے پسند تھے تو ان کی خوبصورتی سمجھ میں آنے لگی. صحیح. اور جب فلمی گانوں کی خوبصورتی سمجھ میں آنے لگی تو شاعری اپنے آپ جو ہے تھوڑی تھوڑی امبائب ہوتی گئی. صحیح. بہت اچھی بات کی آپ نے، کیونکہ عموماً ہوتا یہی ہے کہ ایک چیز فوراً جو اپیل کرتی ہے. میں اکثر بات یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہم بڑا زور دیتے ہیں اور زور دینا بھی چاہیے شاعری میں، یہ اور فلاں اور اس چیز کو بیلنس کرو، اس کو یہ کرو وہ کرو، ضرور ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو زبان پھیل رہی ہے وہ زیادہ تر زبان گانوں کے ذریعے اور فلموں کے ذریعے اور مختلف ڈراموں کے ذریعے جو چیز عام نظر آ جاتی ہے اس کے ذریعے پھیلتی ہے. اور اس کا بولتا جیتا جاگتا ثبوت آپ سامنے بیٹھے ہیں کہ آپ نے اس کے ذریعے سے زبان کو پکڑنے کی کوشش کی اور الحمدللہ آپ اس میں کامیاب ہوئے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ظاہر پیشہ ورانہ ذمہ داریاں کچھ مختلف رہیں، اس کے حوالے سے بھی آپ کو بڑے مسائل مصائب رہے ہوں گے. ظاہر ہے وہاں تو یہ سب سہولتیں نہیں ہوتی، لیکن آپ نے پھر اپنا یہ شوق پورا کیسے کیا؟ یہ ایسا ہوا جب میں، یہ 50 سال سے اوپر کی بات ہے، 53 سال، جب میں نے BSc ختم کیا تھا 1966 میں، اور مجھے داخلہ مل گیا تھا IIT کانپور میں MSc کے لیے. اچھا. تو چھٹیوں میں جب بھی ہوتا تھا تو جبل پور اور کانپور کے بیچ میں ٹرین سے آنا جانا ہوتا تھا. صحیح. تو وقت گزارنے کے لیے ایک بار میں نے ایسے ہی دیوان غالب خرید لی. ہندی رسم الخط میں تھی. اچھا، ہندی رسم الخط. اس وقت تو اردو بالکل نہیں آتی تھی. تو ایسے ہم نے کہا پورا وقت گزر جائے گا تو اس کو پڑھنا شروع کیا. پہلا صفحہ، پہلی غزل جو ان کی تھی، نقش فریدی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا، کاغذی ہے پیرہنہ پیکر تصویر کا وغیرہ. تو وہ پوری غزل پڑھنے کے بعد تو سارا سفر ہمارا 9-10 گھنٹے کا وہ جو ہے کٹ گیا اور کل 9 صفحے پڑھ پایا میں اس کے. اچھا. لیکن بڑا مزہ آیا اس کو پڑھنے میں. ایک ایک لفظ تھا اس کے مطلب دیے ہوئے تھے نیچے ہندی میں. اچھا. اردو کا لفظ جو ہے ہندی رسم الخط میں، اس کو پڑھ کے اور اس کا ہندی میں مطلب دیکھ کے اور پھر اس کا جوڑنا کہ اچھا پورے شعر کا پورا کیا مطلب ہوا، وہ بڑا مزہ آیا. تو اس میں غالب کا اتنا کہ اس کے بعد پھر گھر پہنچنے کے بعد چھٹی بھر میں وہ غالبی کو پڑھتا رہا. اچھا. اور اس کے بعد وہ پاکٹ بکس، ہند پاکٹ بکس کو آیا کرتا تھا، 1-1 روپے کی کتابیں آتی تھیں. اچھا. تو اس کا ممبر بنا گھریلو لائبریری یوجنا کا. تو ایک کے بعد ایک جتنے اساتذہ ہیں ان کی کتابیں ہندی رسم الخط میں ہی پڑھتا رہا. صحیح صحیح. اور اس کے بعد اتنا شوق بڑھا کہ ہر کتاب میں ہر لفظ مشکل جو تھا اس کو میں نے نوٹ کر کے الگ رکھ لیا. ایک طرح سے سمجھیے کہ میں نے لغت اپنی بنا لی ایک. واہ. آسانی ہو جاتی ہے نا بھائی، مجھے دیکھنا ہو تو مجھے پتہ چل جائے کیا ہے. جب اس کا ہے تو اپنی لغت بنا کے رکھ لی کہ اس میں سے فوراً اس میں مطلب مل جاتا تھا. یا خود بھی کہہ کر کچھ لکھنا چاہیں تو اس میں ڈھونڈ لیتے تھے کہ بھائی اس مطلب کا لفظ اردو میں یہ ہے. واہ. ہے نا. تو یہ کرتے کرتے پھر مطلب آپ نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین تک یہ پیغام پہنچے کہ اگر آپ ایک کرنا چاہیں کوئی کام تو دشوار نہیں ہوتا. ایک صاحب اگر شاعری کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جو اس کے مراحل سے گزرنا ہے، زبان تو ضرور ہماری میراث ہے، ہم اس کے وارث ہیں، لیکن وارث اس طرح کے ہوں کہ ہم حق ادا کریں. اور حق جو ہے شاز جہانی صاحب نے بہت خوبصورت ادا کیا. اچھا، آپ نے یہ تو چلے ہو گیا، پھر ظاہر ہے انسان کے اندر اگر شاعری موجود ہوتی ہے تو باہر آتی ہے. زبردستی تو کوئی انجینئرنگ تو شاعری نہیں ہوتی. میں ہمیشہ کہتا ہوں شاعری انجینئرنگ نہیں ہے. بعض لوگ اس کو توجہ دیتے ہیں کہ شاید انجینئرنگ ہے، اور وہ بحر اور ردیف اور قافیہ اور اوزان اور عروض کے علم کو شاید انجینئرنگ کہتے ہیں. لیکن بہرحال اپنا اپنا ماننا ہے. تو آپ پھر کیسے، مطلب یہ سارے شعر تو کہہ دیا ہوگا آپ نے، کچھ نہ کچھ آ گئے ہوگا سامنے، لیکن یہ کیسے محسوس کیا کہ واقعی یہ شاعری ہے یا نثر ہے؟ یہ اچھا سوال ہے آپ کا. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایئر فورس میں تھا. جی. ایئر فورس کا بالکل ہی غیر ادبی ماحول تھا. بالکل کسی سے کچھ وہ نہیں ہے، فوجی کا ہوا تھا. اس کے علاوہ میری مادری زبان بھی ہندی ہی تھی. جی. نا یہ اور ایئر فورس کا ماحول، اور 32 سال تک میں وہاں رہا. کسی سے کوئی حوصلہ افزائی یا ویسے نہیں ملی. لیکن شوق یا اردو زبان میں اتنی چاشنی ہے، اتنے اس میں حلاوت ہے کہ چھوٹی نہیں ہے ہم سے. وہ اس میں بس اس کا شوق بنا رہا. میں خود اس کو لکھتا رہا. اور ظاہر اس وقت تک مجھے عروض کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا، تو تمام غلطیاں ہوئی. میری پہلی کتاب جو چھپی ہے خوابوں کا شور، اس میں عروض کی کئی غلطیاں ہیں. اچھا. جو اس وقت تک مجھے نہیں معلوم تھی. ظاہر سی بات ہے. لیکن اب جب دیکھتا ہوں تو اب اس کو میں صحیح کر رہا ہوں ایک ایک پرانا اس کو. لیکن آپ نے بہت اچھا کام کیا. جو میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ خیال کو ضائع نہ کریں. خیال تو پھر دوبارہ نہیں آئے گا، لیکن عروض میں تو تبدیلی تو آ جائے گی. اس کے بعد عروض اس کا صحیح کرتے رہے. اچھا. تو اچھا، ایک کیونکہ پچھلے پروگرام 2 سال ہو گئے لگ بھگ ناظرین نے دیکھا ہے،
اس میں بھی آپ کے بڑے اچھا کلام ہم نے آپ نے ہمیں سنایا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ مختلف رنگ کی غزلیں اور نظم تو ہم سن نہیں پائے تھے، تو ہم چاہیں گے کہ اگر کچھ تھوڑا سا ایک غزل ہمیں سنائی جائے تاکہ ہم ناظرین کو اپنے بتا سکیں کہ ہمارے آج کے مہمان کا جو مزاج ہے وہ کیا ہے، تاکہ ایک تعین ہو جاتا ہے نا ناظرین کے مزاج کس قسم کا ہے۔ ہمارے شاذ جہانی صاحب کا لکھنؤ سے تعلق ہے، اور آج کل بہت زیادہ ادبی محفلوں میں جاتے ہیں، دلی میں بھی، لکھنؤ میں بھی، لندن میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں۔ جی حضور، کیا پیش کیجیے گا؟ ایک غزل جی ارشاد۔ مطلب یہ ہے کہ تند میں رکھتا ہو جو وہ میں کدا ملتا نہیں، ہاں 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 ہاں، تند میں رکھتا ہو جو وہ میں کدا ملتا نہیں، اب ہمیں ہلکی شرابوں میں نشہ ملتا نہیں۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے! اب ہمیں ہلکی شرابوں میں نشہ ملتا نہیں، اب کہاں جذبات میں شدت رہی جو تھی کبھی، اب کہاں جذبات میں شدت رہی جو تھی کبھی، قلب خوش ہوتا نہیں نالا رسا ملتا نہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے! قلب خوش ہوتا نہیں نالا رسا ملتا نہیں، اور اب لغت سے قابل اخراج ہے معصومیت۔ واہ واہ واہ، کیا مصرع ہے! واہ واہ واہ، اب لغت سے قابل اخراج ہے معصومیت، ہے بچوں تک میں کوئی بیریا ملتا نہیں۔ اللہ اکبر، کیا کہنے! واہ واہ واہ، ہے بچوں تک میں کوئی بیریا ملتا نہیں۔ کیا بات ہے! اور آپ ساحل پر تماشا بین تھے پھر کیوں بھلا، آپ ساحل پر تماشا بین تھے پھر کیوں بھلا، بحر سے لڑنے کا ہم کو حوصلہ ملتا نہیں۔ واہ واہ، کیا کہنے! بحر سے لڑنے کا ہم کو حوصلہ ملتا نہیں، اور عکس ظاہر کا نہیں باطن کا ہو درکار تو، عکس ظاہر کا نہیں باطن کا ہو درکار تو، دوست ڈھونڈو کیونکہ ایسا آئینہ ملتا نہیں۔ واہ واہ واہ، پھر پڑھیے گا۔ واہ واہ، بہت خوبصورت۔ عکس ظاہر کا نہیں باطن کا ہو درکار تو، دوست ڈھونڈو کیونکہ ایسا آئینہ ملتا نہیں۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے! اور آج کل تو ہر جگہ ہے خود غرض بالا نشیں۔ واہ، آج کل تو ہر جگہ ہے خود غرض بالا نشیں، اب کتابوں میں کہیں حرف وفا ملتا نہیں۔ اللہ اکبر، واہ واہ، کیا کہنے! واہ واہ، اب کتابوں میں کہیں حرف وفا ملتا نہیں، واہ، اور مجھ کو دانش مند اس جیسا نہیں اب تک ملا، مجھ کو دانش مند اس جیسا نہیں اب تک ملا، اس کو بھی تو کوئی مجھ سا سرفرا ملتا نہیں۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے! اس کو بھی تو کوئی مجھ سا سرفرا ملتا نہیں۔ واہ واہ، اور ایک شعر خاص طور سے ملاحظہ ہو کہ ہے غزل کا حسن تو اردو کے پیرائے میں بس۔ کیا بات ہے غزل کا حسن تو اردو کے پیرائے میں بس، ہو بہو زیبا جو ہو وہ ترجمہ ملتا نہیں۔ واہ 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 واہ، کیا آپ نے یہ سچائی کہی، کیونکہ ہو بہو زیبا جو ہو وہ ترجمہ ملتا نہیں۔ واہ واہ، اور مقطع یوں ہے کہ وہ سفر میں ہے اگر تنہا تو کوئی کیا کرے، واہ، وہ سفر میں ہے اگر تنہا تو کوئی کیا کرے، شاذ کی منزل کی جانب قافلہ ملتا نہیں۔ کیا کہنے شاہ صاحب! واہ واہ، شاذ کی منزل کی جانب قافلہ ملتا نہیں۔ واہ واہ، بہت خوب۔ مطلب میں اسی لیے میں نے چاہا کہ ایک غزل سن لیں تو اس سے تعین ہو جاتا ہے کہ مزاج کس طرف ہے۔ خالص روایتی انداز ظاہر ہے وہ آپ کے خون میں رچا بسا ہے، جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے وہاں اسی قسم کی روایتی غزلیں اور اس کو مضامین کو پرویا جاتا ہے۔ ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ لکھنوی مزاج اور دلی کے مزاج میں فرق ہے، یعنی کہ لکھنوی مزاج میں نزاکتیں زیادہ ہیں اور دلی کے مزاج میں جو ہے تھوڑا جوشیلا پن زیادہ ہے۔ تو آپ نے دونوں کا امتزاج رکھا ہوا ہے اپنے کلام میں، جو کہ بڑی خوبصورتی ہمیں نظر آئی اس میں۔ میں جو اصل میں جو چیز مجھے اس سے نظر آئی وہ یہ نظر آئی کہ آپ نے روایتی غزل کا دامن تو ہر صورت میں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، آپ نئے مضامین بھی اس کے اندر لا رہے ہیں، لیکن ایک بہت آج کل جو جدیدیت ہو رہی ہے، جدیدیت کے نام پہ یا جو کچھ ہو رہا ہے، وہ بہت سے ایسے مضامین جو شاید غزل سے لگا نہیں کھاتے وہ بھی غزل کا موضوع بن رہے ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے، کچھ تبدیلیاں آنی چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ میں جدیدیت میں وہ نہیں ہوا، میری پوری کلاسیکی شاعری ہے اور اسی وہی مجھے پسند آتی ہے۔ جدیدیت یا مابعد جدیدیت جو کہہ لیجیے، آج کل کے نوجوان وہی سمجھ پاتے ہوں گے، کیونکہ اس میں کئی بار ایسے علامتیں آ جاتی ہیں جو کچھ سمجھ میں نہیں آتی، وہ لوگ پتہ نہیں کس چیز کے بدلے کیا چاہتے ہیں، وہ کیا خود نہیں سمجھ میں آتا ہے مجھے، تو بھائی میں تو اس کا قائل نہیں ہوں۔
واہ، بہت اچھی بات کی آپ نے، کیونکہ میں اس بات کو تھوڑی سی آپ کے آگے بڑھاتا ہوں، کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم ضرور بہت سے اچھے مضامین آ سکتے ہیں لیکن پیرامیٹر وہی ہونے چاہیے. دیکھیں پیرامیٹر بڑا ضروری ہے. ہم اگر ہمیں انقلابی بات کرنی ہے تو اس کے لیے بہت سے اچھے پیرامیٹرز کے ذریعے غزل پہ بات ہو سکتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. نظم کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایسی ایسی نظمیں خوبصورت آئی ہیں کہ وہ بالکل موضوع بالکل مختلف تھا اور اس کو لے کے چلے ہیں لوگ. بلکہ اب تو آزاد نظموں اور نثری نظموں کا بھی رواج بہت عام ہو گیا ہے، جو ایک زمانے میں بہت معیوب سمجھی جاتی تھی غالباً. لیکن بہرحال جو چیز چل رہی ہے اس کو تھوڑا سا تو لے کے چلنا پڑتا ہے. اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے شروع میں تذکرہ کیا کہ فلمی گانے جو ہیں وہ زیادہ شہرت کی بلندیوں پہ پہنچ جاتے ہیں. ایک شاعر ہے، اس کا کمال، وہ اپنے بیچارہ شعر کہتا ہے اور سائیڈ میں ہو جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ہم بات کر رہے تھے کہ ایک جگہ قتیل شفائی صاحب پہنچے، فیض احمد فیض صاحب پہنچے اور انہوں نے اپنا کوئی کلام شروع کیا تو ایک صاحب نے آواز دی ذرا وہ مہندی حسن والی غزل سنا دیں. تو یہ ہوتا یہ ہے کہ شعراء سے زیادہ جو غزل سرا ہیں وہ مشہور ہو جاتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ وہ ان کو اس طرح پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں شعر کہنے والے کو پذیرائی کس طرح مل رہی ہے اور کس طرح ملنی چاہیے؟ کیا میں تو سمجھتا ہوں کہ غزل کی جو اصلی وہ ہے خاصیت ہے وہ تو شاعر کی. گانے والا تو کوئی دوسری چیز بھی گا سکتا تھا اس میں، لیکن اس غزل کو گانے سے اگر اس کو پذیرائی ملتی ہے یا کچھ تعریف ملتی ہے تو اس میں الفاظ کی اہمیت زیادہ ہے اور اس کی آواز کی اہمیت کم ہے. واہ، بہت اچھی بات کہی، بہت اچھی بات کی آپ نے. کیونکہ جو تخلیق کار ہے اصل تو اس نے کام کر دیا اس کے اندر. جو دھن ظاہر ہے جو دھن بنا رہا ہے وہ بھی ایک تخلیق کار ہے، جو گا رہا ہے وہ بھی تخلیق کار ہے، لیکن اصل کمال جو ہے وہ شاعری کا ہے. اچھا، اب ہم چاہیں گے کہ اگر آپ کچھ اور کلام ہمیں پیش کریں، اگر آپ ہمیں سنائیں کچھ اور غزلیں تو ہم تھوڑا سا اور ذرا موڈ بنائیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ناظرین تک آپ کا کلام زیادہ سے زیادہ پہنچے اور لوگ زیادہ سے زیادہ آپ کے کلام سے محظوظ ہو سکیں. چلیے جی، ایک غزل جی بڑی بہر کے سناتا ہوں. واہ. اچھا، اب نہ ساقی ہے نہ مے خانہ بہت مشکل ہے. واہ. اب نہ ساقی ہے نہ مے خانہ بہت مشکل ہے. اب نہ شیشہ ہے نہ پیمانہ بہت مشکل ہے. واہ واہ. لیکن میں نے کہا نا کہ یہ بڑی بہر کی غزل ہے. یہ ابھی جو میں نے سنایا آپ کو یہ ایک مصرع ہوا غزل. اچھا، ماشاء اللہ. ایک مصرع ہے. اب نہ ساقی ہے نہ مے خانہ بہت مشکل ہے. اب نہ شیشہ ہے نہ پیمانہ بہت مشکل ہے. جب یہ بے ہوش تھا تب بھی تھا مصیبت، لیکن اب تو ہے ہوش میں دیوانہ بہت مشکل ہے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. اب تو ہے ہوش میں دیوانہ بہت مشکل ہے. واہ واہ. اور صبح کو شام کسی طرح بنا لیتا ہوں. صبح کو شام کسی طرح بنا لیتا ہوں. شام کو صبح بنا پانا بہت مشکل ہے. واہ 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 واہ. کیا کہنے. پھر شام کو صبح کو شام کسی طرح بنا لیتا ہوں. شام کو صبح بنا پانا بہت مشکل ہے. اس کے وعدے نے کیا تھا میرا جینا مشکل، اس کا وعدے سے مکر جانا بہت مشکل ہے. واہ واہ واہ. رنگ ویسا کہیں مل پانا بہت مشکل ہے. رنگ ویسا کہیں مل پانا بہت مشکل ہے. ان کے جادو سے نکل پانا بہت مشکل ہے. کتنا معصوم ہے ان شوخ نگاہوں کا خمار، اس کو الفاظ میں سمجھانا بہت مشکل ہے. واہ واہ. پھر پڑھیے گا. واہ. کتنا معصوم ہے ان شوخ نگاہوں کا خمار، اس کو الفاظ میں سمجھانا بہت مشکل ہے. واہ. کیا کہنے. کانچ کا بال نکل جانا بہت مشکل ہے. کانچ کا بال نکل جانا بہت مشکل ہے. تلخ یادوں کو بھلا پانا بہت مشکل ہے. ملک الموت کی ٹکر کا ہے چاراگر بھی. ملک الموت کی ٹکر کا ہے چاراگر بھی. جینا آسان ہے نہ مر پانا بہت مشکل ہے. جینا آسان ہے نہ مر پانا بہت مشکل ہے. کیا کہنے. کیا کہنے. ایک ہے شعلہ فشاں اور ایک آتش گیر. واہ. ایک ہے شعلہ فشاں اور ایک آتش گیر. ایسے حالات میں یارانہ بہت مشکل ہے. پھر پڑھیے گا. ایک ہے شعلہ فشاں اور ایک آتش گیر. ایسے حالات میں یارانہ بہت مشکل ہے. کیا کہنے. ہو چکا ہے میری خواہش کا اسے تخمینہ، اب نظر اس سے ملا پانا بہت مشکل ہے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. اب نظر اس سے ملا پانا بہت مشکل ہے. اور اب تو ماحول ہوا جاتا ہے بد سے بدتر. کیا کہنے. واہ واہ. اب تو ماحول ہوا جاتا ہے بد سے بدتر. اس کو خوشحال بنا پانا بہت مشکل ہے. چیختی پھرتی ہے رہ رہ کے حقیقت ہر سو. واہ. چیختی پھرتی ہے رہ رہ کے حقیقت ہر سو. دل کو اب جھوٹ سے پھسلانا بہت مشکل ہے. کیا اور آخری شعر اس کا یہ کہ
دل میں جذبات دبا پانا بہت مشکل ہے، دل میں جذبات دبا پانا بہت مشکل ہے، مشت میں مشک چھپا پانا بہت مشکل ہے، شاز اب چھوڑ بھی یہ وضع روادارانہ، زہر دانستہ پیے جانا بہت مشکل ہے۔ واہ واہ، یہ پھر پڑھیے گا شاز والی بات، واہ بہت خوبصورت بات کہہ دی۔ دل میں جذبات دبا پانا بہت مشکل ہے، مشت میں مشک چھپا پانا بہت مشکل ہے، شاز اب چھوڑ بھی یہ وضع روادارانہ، زہر دانستہ پیے جانا بہت مشکل ہے۔ کیا کہنے، بہت خوب، آپ نے بہت مشکل کو بہت آسان کر دیا، اس لیے کہ آپ نے پورے مضامین اس کے اندر جو استعمال کیے، جو کچھ آپ لے کر آئے، سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک تو درس دیا آپ نے اس کے اندر، بہت سے لوگوں کو بہت سے حوالوں سے بتایا کہ آج کی جو روایت چل رہی ہیں اس میں کھڑے رہنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ کھڑے ہیں اور چل رہے ہیں اس چیز کو۔ اچھا، کیونکہ ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے، مختصر سا وقت ہے بریک پہ جانے سے پہلے، تو میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے بہت سا دیکھا ہے کہ لوگ کسی شاعر کو، جیسے آپ نے کہا کہ غالب کو آپ نے پڑھا اور اس کے بعد آپ ہوا، لیکن کسی نہ کسی کو تو آئیڈیل بناتے ہیں نا کہ بھائی چلو یار یہ بہت اچھا شاعر ہے، اس کو پڑھیں گے یا اس کو دیکھیں گے، تو آپ نے کسی کو ذہن بنایا کہ ہاں جناب یہ میرے لیے بڑے آئیڈیل ہیں، یہ شاعر، ان کو پڑھوں گا میں؟ جی پڑھا ہے میں نے اس کو، شروعات تو غالب سے کی، لیکن اس کے بعد جب سب کو پڑھتے گئے تو میں ساحر سے بہت متاثر ہوں۔ اچھا، ساحر لدھیانوی کی نہ صرف شاعری بلکہ اس کی اپنی زندگی بھی جو ہے، میں اس شخص سے بہت متاثر ہوں۔ اچھا، مطلب آپ نے دیکھا کہ ساحر زندگی سے بہت قریب بھی ہے نا، ان کی شاعری زندگی سے بہت قریب بھی ہے۔ ہوا ہے، دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں، واقعی تو اس وہ شاعری کا آپ نے ان کو سمجھ۔ اچھا، عموماً یہ دیکھا ہے کہ جن شاعر کا آپ نے تذکرہ کیا، یا اور بھی بہت سے بڑے بڑے نام ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے شاعری کی تو بس پھر شاعری کی، سب کچھ دنیا کو تیاگ دیا، بالکل بھول گئے، چھوڑ چھاڑ دیا۔ تو کیا واقعی شاعر کو ایسے ہی کرنا چاہیے کہ سب کچھ چھوڑ کے بس شاعری میں لگ جائے؟ میں بالکل نہیں، یہ تو بالکل نہیں مانتا میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ چیزیں ہم لوگوں کے لیے بنائی ہیں اس دنیا میں، ہم لوگوں کی تفریح کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، کہ سارا وقت ہم لوگ صرف شاعری کو دے دیں تو اس زندگی کا لطف نہیں لے رہے ہیں پوری طرح سے۔ صحیح بات ہے، اتنی زیادہ چیزیں ہیں لطف اٹھانے کے لیے کہ تھوڑا تھوڑا وقت سب کو دیں اگر، تو شاعری پہ دینے کے لیے ہم لوگ پاس گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے زیادہ نہیں بچے گا دن میں۔ صحیح بات ہے، اور اسے ایک ڈیڑھ گھنٹے میں یا تو آپ اپنی شاعری خود کر لیجئے، یا دوسروں کی شاعری پڑھ لیجئے، یا اس کو تنقید کیجئے، یا کچھ کیجئے، لیکن اس سے زیادہ پھر اور بھی ساری چیزیں ہیں، ان کا بھی لطف پوری طرح سے لیجئے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، ذہن کو جلا بخشنے کے لیے آپ کو جتنی شاعری کی، ادب کی ضرورت ہے اس کو ضرور لے کے چلیں، اور اس پہ بھی بات ہوگی۔ ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے، لیکن اس سے پہلے ناظرین میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں مسائل بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ چیزیں ہیں، زندگی کی بہت سی ضرورتیں، ساری ضرورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے شاعری تو دل کو جلا بخشتی ہے۔ شاعری تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو روح کو تسکین پہنچاتی ہے۔ اگر آپ خود بھی شعر کہتے ہیں تو ضرور آپ اپنی شاعری سے لطف اندوز ہوتے ہوں گے اور دوسروں کی شاعری سے بھی لطف اندوز ہوتے ہوں گے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی شاعری کو پذیرائی ضرور دیں، اس کی تعریف کریں، اس کو بڑھاوا دیں، اس کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کریں، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ توڑا جائے۔ اور ادب کے نام پر لوگوں کو گروہ میں نہ بانٹیں۔ کوشش کریں کہ ادبی گروہ بندی سے جو نقصان زبان کو ہوگا وہ ناقابل تلافی نقصان ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ادبی گروہ بندیاں نہ کریں، ایک دوسرے کو جوڑیں۔ ادب کے نام پر جڑنا وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ اس ضرورت کے لیے کوشش کیجئے، محافل کا انعقاد کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو اس میں بلائیے، تاکہ اگر بلائیں گے تو ہی کامیاب ہوں گے۔ ہماری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اچھے شعراء کو یہاں مدعو کریں، پروگرام میں بلائیں اور لے کر آئیں۔ ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد اور بہت سے ٹاپکس پہ بات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، لیکن ایک بریک کے بعد ضرور ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے۔ دوستوں، کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب نے کہا تھا، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ اس خوبصورت انداز سے کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب نے نعتیں کہیں، اور بہت سے دوسرے لوگوں نے جن کا براہ راست مذہب سے تعلق نہیں تھا، اسلام سے تعلق نہیں تھا، اور لیکن اس کے باوجود
ان کا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق تھا وہ جڑ گیا۔ ایک ایسی شخصیت جس کو عالم انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے، جو کہ محسن انسانیت ہے، ان کے اوپر جب لوگ شعر کہنے پہ آتے ہیں تو وہ مذہب سے ماورا ہو جاتے ہیں۔ یہی خصوصیت ہم نے دیکھی محترم شاذ جہانی صاحب کے یہاں کہ جب انہوں نے نعتیں کہیں، ان کی حمدیہ اشعار کہے، جب انہوں نے لکھا تو پھر یہ اس سے ماورا ہو گیا۔ ان کا ایک خوبصورت سا نعت کہی جو میں نے مقطع نکالا تھا، مجھے بہت پسند آیا، اس کے بعد میں ان سے نعت بھی سنوں گا کہ شاذ کافر ہے محمد کا فدائی بھی ہے، شاذ کافر ہے محمد کا فدائی بھی ہے، سر پھرا کہتے ہیں اس کو جو بجا کہتے ہیں، سر پھرا کہتے ہیں اس کو جو بجا کہتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے درمیان شاذ جہانی صاحب موجود ہیں۔ آپ کی ابھی ہم نے دیکھی ایک طرح مشاعرے میں جو بزم سخن کے پلیٹ فارم سے ہوا تھا، نعتیہ مشاعرہ، اس میں بہت خوبصورت آپ نے طرحی نعت کہی اور وہ بہت اچھا، اس کے اندر مضامین کا انتخاب آپ نے بہت اچھا کیا۔ نعت بڑا حساس موضوع ہوتا ہے اور اس کو دل کی گرفتگی سے ہی کہا جا سکتا ہے، چاہتوں سے ہی نعت کہی جا سکتی ہے، ہر شخص کے بس کا روگ نہیں ہوتی۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین تک وہ نعت کا تحفہ ضرور پہنچے جو آپ نے اس رمضان میں کہا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلب یہ ہے کہ جو مخلوق خدا ساری فدائی مصطفیٰ کی ہے، واہ سبحان جو اللہ، مخلوق خدا ساری فدائی مصطفیٰ کی ہے، ہوا ثابت کی اعلیٰ رہنمائی مصطفیٰ کی ہے، سبحان اللہ، بے شک ہوا ثابت کی اعلیٰ رہنمائی مصطفیٰ کی ہے، اور مدد کے واسطے اس کی فرشتے صف میں رہتے ہیں۔ واہ کیا کہنے، سبحان اللہ، مدد کے واسطے اس کی فرشتے صف میں رہتے ہیں، جو صادق قلب سے دیتا دہائی مصطفیٰ کی ہے، ہاں کیا بات ہے، سبحان اللہ، جو صادق قلب سے دیتا دہائی مصطفیٰ کی ہے، اور اگر ہوتی تبھی تو ڈھونڈ پاتے عیب چیں اس کو، واہ سبحان اللہ، اگر ہوتی تبھی تو ڈھونڈ پاتے عیب چیں اس کو، کسی نے کی نہیں کوئی برائی مصطفیٰ کی ہے، سبحان اللہ، کیا کسی نے کی نہیں کوئی برائی مصطفیٰ کی ہے، اور ملے ہر قوم و ملت کے مہذب متفق اس پر، ملے ہر قوم و ملت کے مہذب متفق اس پر، زمانے میں شائستہ نوائی مصطفیٰ کی ہے، کیا کہنے، واہ واہ، زمانے میں شائستہ نوائی مصطفیٰ کی، ملے ہر قوم و ملت کے مہذب متفق اس پر، زمانے میں یہ شائستہ نوائی مصطفیٰ کی ہے، اور تعجب کیا کہ ہے وہ ظرفشاں گفتار کا مالک، سبحان اللہ، تعجب کیا کہ ہے وہ ظرفشاں گفتار کا مالک، سوا ہر خوشنوا سے خوشنوائی مصطفیٰ کی ہے، سبحان اللہ، سوا ہر خوشنوا سے خوشنوائی مصطفیٰ کی ہے، کوئی حاکم ہے جب تک حکمرانی بس تبھی تک ہے، بے شک، کوئی حاکم ہے جب تک حکمرانی بس تبھی تک ہے، ہمیشہ کے لیے پر کبریائی مصطفیٰ کی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمیشہ کے لیے پر کبریائی مصطفیٰ کی ہے، اور سبھی سلطان تو مختار ہیں بس اپنی کشور کے، سبھی سلطان تو مختار ہیں بس اپنی کشور کے، زمین سے عرش تک کشور کشائی مصطفیٰ کی ہے، سبحان اللہ، زمین سے عرش تک کشور کشائی مصطفیٰ کی ہے، ہماری دسترس محدود ہے بس اہل دنیا تک، ہماری دسترس محدود ہے بس اہل دنیا تک، مگر اللہ کے در تک رسائی مصطفیٰ کی ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، پھر پڑھیے گا، واہ واہ، ہماری دسترس محدود ہے بس اہل دنیا تک، مگر اللہ کے در تک رسائی مصطفیٰ کی ہے، اور زمین کیا چاند سورج کیا ستارے اور سیارے، زمین کیا چاند سورج کیا ستارے اور سیارے، جہاں بھی ہے خدا جلوہ نمائی مصطفیٰ کی ہے، سبحان اللہ، جہاں بھی ہے خدا جلوہ نمائی مصطفیٰ کی ہے، اور رسول اللہ کے صدقے ہوا جو قلب صادق سے، رسول اللہ کے صدقے ہوا جو قلب صادق سے، محبت اور شفقت اس نے پائی مصطفیٰ کی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت اور شفقت اس نے پائی مصطفیٰ کی ہے، بآسانی سفر گزرے گا دنیا اور برزخ کا، واہ واہ واہ، کیا بآسانی سفر گزرے گا دنیا اور برزخ کا، اگر منظور تم کو پیشوائی مصطفیٰ کی ہے، سبحان اللہ، پھر پڑھیے گا جناب، بآسانی سفر گزرے گا دنیا اور برزخ کا، اگر منظور تم کو پیشوائی مصطفیٰ کی ہے، اور عبادت کے طریقے ہیں الگ ہر دین میں،
لیکن عبادت کے طریقے ہیں الگ ہر دین میں، لیکن وہ خوشبو جو سبھی میں ہے سمائی مصطفیٰ کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ خوشبو جو سبھی میں ہے سمائی مصطفیٰ کی ہے۔ اور مقطع میں کہ میرا دل شاز ہے توحید کی مٹی پہ ایک گلشن، واہ سبحان اللہ، میرا دل شاز ہے توحید کی مٹی پہ ایک گلشن، سہاگا اور سونے پر سچائی مصطفیٰ کی ہے، کیا استعمال کیا ہے، سہاگا اور سونے پر سچائی مصطفیٰ کی ہے۔ سبحان اللہ، پھر پڑھیے مقطع، پھر پڑھیے جناب۔ میرا دل شاز ہے توحید کی مٹی پہ ایک گلشن، واہ، سہاگا اور سونے پر سچائی مصطفیٰ کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت نعت پیش کی ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ کمال یہ ہے کہ میں اس نعت کے بارے میں بالکل یہ برملا یہ کہوں گا کہ یقیناً اس کے اندر خشوع و خضوع کے ساتھ خلوص بھی شامل تھا۔ جس انداز سے انہوں نے الفاظ کا، تراکیب کا، محاوروں کا استعمال کیا ہے، وہ نعت میں ان کے روایتی نعت کے فن کا جو ہے نا بالکل بھرپور اظہار کرتی ہے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے بڑی اچھی نعت پیش کی۔ لیکن میں چاہوں گا کہ ہم نے بہت سے موضوع کور کیے، جیسے غزلیں آپ کی دیکھی، مختلف نعت ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت پیش کی، مختلف ہم نے آپ کے اور چیزیں بھی دیکھی، لیکن نظم کا ابھی تک ہم نے کوئی بات نہیں کی۔ تو آپ نے نظمیں بھی کہی ہیں، نظموں پہ کام کیا ہے؟ کہیں ہیں نظمیں کہیں ہیں، اور ایک نظم میں یہاں پیش بھی کرنا چاہتا تھا پچھلی بار، لیکن وقت کم رہ گیا تھا۔ اس بار اگر وقت ہو نہیں بالکل ضرور، میں چاہوں گا کہ نظم ضرور پیش کریں آپ، اور اس کا موضوع بھی اچھا ہی ہے، توحید پہ ہے وہ۔ ارے واہ زبردست، ضرور بالکل جناب، ہم تو وطن گوش ہیں بالکل، کیونکہ نظم ہمیشہ ایک ایسا موضوع رہتی ہے جو عموماً مشاعروں میں نظم نہیں پیش کی جاتی، لیکن اگر تقاریب میں کسی نجی محافل میں نظم ضرور سنانی چاہیے۔ تو میں چاہوں گا کہ شاہ صاحب اپنی نظم پیش کریں۔ اس کا عنوان ہے مصور۔ جی مصور۔ جی، ایک چوکھٹ میری دیوار پہ ہے، ایک چوکھٹ میری دیوار پہ ہے، اور اس میں ایک تصویر ہے شفاف کانچ کے پیچھے، نقش ہیں جس میں آسمان، ندی اور پہاڑ، گھر، عمارات و بازار، سڑک، باغیچے۔ واہ کیا کہنے۔ عام تصویروں سے لیکن ہے جدا یہ، عام تصویروں سے لیکن ہے جدا یہ، اس میں خاصیت ہے کہ یہ ہر لمحہ الگ دکھتی ہے، اس کی ہر شے میں تلون ہے اور تغیر ہے، پیکر و شکل و صورت بدلتی رہتی ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ آسماں گاہ منقش تو گاہ سادہ ہے، واہ، آسماں گاہ منقش تو گاہ سادہ ہے، رنگ پرنور کبھی ہیں تو ہے بے آب کبھی، واہ، بادل اس کے کبھی کپاس کبھی ریشم سے، واہ، نور افشاں ہے آفتاب ماہتاب کبھی، کیا بات ہے۔ معجزن رہتا ہے اس دریا کا پانی ہر دم، معجزن رہتا ہے اس دریا کا پانی ہر دم، پیڑ پتے کبھی ساکت تو کبھی ہلتے ہیں، کیا بات ہے۔ پرفشاں رہتے ہیں تصویر کے پرندے بھی، پرفشاں رہتے ہیں تصویر کے پرندے بھی، موٹریں گاڑیاں سڑکوں پہ لوگ چلتے ہیں۔ واہ کیا کہ ایسی تصویر صرف میری ہی کھڑکی میں نہیں، کیا بات ہے، ایسی تصویر صرف میری ہی کھڑکی پہ نہیں، ایسی تصویریں بے شمار سب کے گھر میں ہیں، یوں تو نایاب ہیں پھر بھی ہیں میسر سب کو، ہیں ہمہگیر ہمسو ہر ایک نظر میں ہیں۔ واہ کیا بات ہے۔ شک نہیں اس میں کہ ہے ایک ہی مصور جو ایسی تصویریں بنانے کا ہنر رکھتا ہے، کیا بات ہے۔ شک نہیں اس میں کہ ہے ایک ہی مصور جو ایسی تصویریں بنانے کا ہنر رکھتا ہے، مانتے سب ہیں مگر جانتا یہ کوئی نہیں، دیکھنے میں وہ ہے کیسا وہ کہاں رہتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس کو شہرت کی ضرورت ہے نہ پہچان کی ہے، کیا بات ہے۔ اس کو شہرت کی ضرورت ہے نہ پہچان کی ہے، اپنے شہکاروں پہ وہ نام نہیں لکھتا ہے، اور محتاج نہیں ہے وہ پذیرائی کا، کام میں اپنے وہ ہر وقت لگا رہتا ہے، کیا بات ہے۔ کام میں اس کے مددگار نہیں ہے کوئی، کیا بات ہے۔ کام میں اس کے مددگار نہیں ہے کوئی، ساز و سامان وہ خود اپنا جٹا لیتا ہے، چاہتا جب ہے جوڑ دیتا ہے تصویر میں کچھ، جب نہ چاہتے کسی حصے کو مٹا دیتا ہے۔ کیا بات ہے۔ چاہتا جب ہے جوڑ دیتا ہے تصویر میں کچھ، جب وہ چاہے کسی حصے کو مٹا دیتا ہے۔ واہ، جب نہ تصویر تھی وہ تھا، یہ بات ظاہر ہے، تصویر تھی وہ تھا، جب نہ تصویر تھی وہ تھا، یہ بات ظاہر ہے، اور تصویر مٹے گی وہ جب مٹائے گا،
یعنی کل قوم میں ہر ایک کا وہ ہمدم ہے، پھر یہ انسان بھلا کیوں اسے بھلائے گا؟ اس کی یکتائی کا سب اعتراف کرتے ہیں، اس کی یکتائی کا سب اعتراف اس کی یکتائی کا سب اعتراف کرتے ہیں، اس کی تصویر کا ہر زندگی سے ناتا ہے، اتنا محبوب ہے سب کا کہ اس مصور کو ہر کوئی اپنے دیے نام سے بلاتا ہے، اتنا محبوب ہے سب کا کہ اس مصور کو ہر کوئی اپنے دیے نام سے بلاتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے! خالق کائنات کی بہت خوبصورت انداز میں تصویر انہوں نے اپنی نظم تصویر میں پیش کی، اور بالکل ایسا لگا کہ واقعی کبھی کبھی کہ ہم قرآن کی مختلف آیتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح خالق کائنات نے کیسا کیسا منظر تشکیل دیا ہے، اور جب ہم دنیا میں نکلتے ہیں، باہر دیکھتے ہیں اور نظاروں کو دیکھتے ہیں، مناظر کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ واقعی قدرت نے، اللہ نے، خالق کائنات نے کیسی کیسی چیزوں کو تشکیل دیا ہے۔ تو بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے انداز میں ہمیں یہ چیز پیش کی، نظم بھی آپ نے بڑی خوبصورت سنائی، اور نعت کا تو خیر ظاہر ہے جواب نہیں تھا۔ اچھا، اب ہم دوبارہ تھوڑا سا آتے ہیں، ظاہر ہے جو روایتی شاعری ہے اس پر ہم بات بھی کر رہے تھے، ہم نے بہت سی چیزیں دیکھی۔ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی شاعر کی پہچان یا تو کتاب ہوتی ہے یا مشاعرے زیادہ ہوتے ہیں۔ آج کل تو کتاب ایک طرف ہو گئی ہے، مشاعرے زیادہ ہو گئے، کتابیں چھپ بھی جاتی ہیں تو لوگ، ظاہر فیس بک اور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی ایک کتاب آئی خوابوں کا شور، جو کہ ہندی رسم الخط میں تھی جیسے آپ نے بتایا، تو کوئی اور نئی کتاب آنے والی ہے، کوئی تیاری کے مراحل میں ہے؟ کچھ تیاری کے حساب سے دیکھیے تو غزلیں تو کافی اکٹھا ہو گئی ہیں، لیکن سب میرے لیپ ٹاپ میں ہیں ابھی۔ وہ اچھا، اس کا کوئی ابھی ارادہ تو نہیں ہے فی الحال کہ ان کو کتاب کی شکل میں دیا جائے، کیونکہ اس کے بعد کتاب بننے کے بعد اس کی مارکیٹنگ اور ان سب میں جو جھمیلا پڑتا ہے، اس میں ایسے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شاعری ساری دنیا تک پہنچے، وہ آج کل جو سوشل میڈیا ہیں ان کے ذریعے پہنچ ہی جاتی ہے، تو لوگ مجھے پہچاننے لگے ہیں، ماشاءاللہ۔ ہے نا؟ نہیں، ماشاءاللہ آپ کا کلام بہت زبردست ہے، اور آپ کو پہچانتے ہوئے ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، عقیل دانش عرض کر رہا ہوں۔ حضور استاد محترم، کیسے ہیں آپ؟ بھائی بزم سخن میں آپ کہاں سے ہیرے یہ نکال کے لے آتے ہیں۔ میں شاہ صاحب کی خدمت میں آداب، اور ایک شعر نظر کرتا ہوں، ابھی انہوں نے یکتائی پہ ایک نظم پڑھی جی، بڑی خوبصورت۔ ان کے افکار کتنے اعلیٰ ہیں، واہ، شاد بھی اپنے فن میں یکتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت مبارک ہو، بہت شکریہ پروگرام ہو رہا بھائی، بہت شکریہ۔ بہت اچھی بات کر رہے ہیں شاہ صاحب، اور ان کی جو بڑی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک ایسے علاقے سے ان کا تعلق ہے، لکھنؤ اور کانپور میں ان کا بہت زیادہ وقت گزرا اور وہاں پہ رہے ہیں یہ، تو اس کا ایک ماحول تھا، ظاہر ہے امروہے سے آپ کا بھی تعلق رہا ہے اور آپ امروہے سے تعلق رہا ہے، تو وہاں جو شاعری کا جو معیار تھا وہ ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں یو پی کا تھا، سب کچھ تھا، لیکن بہت اچھی طریقے سے شاہ صاحب نے اپنے آپ کو تمام گروہ بندیوں سے دور رکھا ہوا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں تو بس اپنے حساب سے چلتا ہوں، جہاں کوئی بلاتا ہے محبت کرنے والا ضرور حاضر ہو جاتا ہوں۔ میرے خیال ہے اچھا وہ ہمارے کالر چلے گئے۔ بڑی اچھی بات ان سے ہو رہی تھی، عقیل دانش صاحب بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے، اور جیسا کہ انہوں نے آپ کے شان میں ایک بڑا اچھا شعر بھی کہا، تو میں یہی ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جو مختلف احباب ہوتے ہیں، کتابیں چھاپ رہے ہیں، آپ نے کہا کہ جیسے میں سوشل میڈیا تو بہت ایکٹیو ہے آج کل، ہر چیز سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا تک پہنچ جاتی ہے، اور میں تو کہتا ہوں نا جو شعر اچھا ہوگا اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ غالب نے کہا تھا نا کہ اچھا شعر جو ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہوتا، وہ سب کی امانت ہوتا ہے، تو آپ اسی فارمولے پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ جلد از جلد آپ کی شاعری کی نئی کتاب کوئی آنی چاہیے، اور اس میں ضرور ہمارے جیسوں کے لیے جو طالب علم ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو اچھی شاعری پڑھنے کو میسر آئے گی، اور بڑی ضروری ہے۔ تو اس کا آپ نے کوئی اردو رسم الخط میں کیوں نہیں اس کو کیا؟ اردو رسم الخط میں ہے، اچھا وہ اردو میں بھی ہے؟ اچھا اردو میں بھی ہے، جتنی غزلیں ہیں سب میں نے ہندی اور اردو دونوں میں لکھ کے رکھی ہوئی ہیں، اور یہ آپ نے اچھا کیا ہے، بہت اچھا کیا ہے، دونوں میں ہے میرے پاس۔ کیونکہ عموماً میرا جو جاننا ہے، جتنا میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے حوالے سے، کہ وہاں اب جو ہے بولی کے صورت میں زیادہ رہ گئی، اور رسم الخط میں ظاہر اگر نہیں ہے تو جو گورمکھی رسم الخط میں موجود ہے اردو، اس میں استعمال کیا جائے، اس کو ضرور لوگوں تک پہنچانا تو ہے نا، آپ کو اپنا کلام تو پہنچانا ہے وہاں تک۔ اچھا، اب کیونکہ وقت کی قلت ہے تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ کلام کے کچھ اور نمونے آپ کے ضرور پیش ہو جائیں، تاکہ لوگوں تک آپ کا کلام جو ابھی صرف آپ کی لیپ ٹاپ میں موجود ہے، آپ کے موبائل میں موجود ہے، وہ ان تک ضرور پہنچے،
اور ایسا کلام جو واقعی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ روایتی شاعری کا ایسا خوبصورت امتزاج ان کے یہاں موجود ہے کہ مختلف گلہائے جو نمونے نظر آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے سے انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں. اتنی خوبصورت انہوں نے نعت پیش کی، پھر اتنی اچھی نظم پیش کی، غزلیں آپ سن ہی رہے ہیں، اور برملا اظہار کیا ہے کہ میں اپنا کام کرے جا رہا ہوں، چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، یا کوئی مجھے سراہے نہ سراہے، میرا کام ہے اپنا کام پہنچانا. جی سر، کیا کہیں گے آپ؟ ایک غزل آپ کو جی شاد. مطلب یہ ہے کہ حوصلوں میں ہے بلندی، آسماں کچھ بھی نہیں. واہ، حوصلوں میں ہے بلندی، حوصلوں میں ہے بلندی، آسماں کچھ بھی نہیں. لطف تو پرواز میں ہے، آشیاں کچھ بھی نہیں. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. لطف تو پرواز میں ہے، آشیاں کچھ بھی نہیں. اور آپ کی مصروفیت، مجبوریاں، لاچاریاں، آپ کی مصروفیت، مجبوریاں، لاچاریاں میری خاطر ہیں، برائے دشمنہ کچھ بھی نہیں. کیا بات ہے، واہ واہ. میری خاطر ہیں، برائے دشمنہ کچھ بھی نہیں. اور سارے عالم کے لیے تو ہی ہے مصدر نور کا. کیا بات ہے. سارے عالم کے لیے تو ہی ہے مصدر نور کا، جز تیرے رنگینی کون و مکاں کچھ بھی نہیں. کیا بات ہے، واہ واہ. جز تیرے رنگینی کون و مکاں کچھ بھی نہیں. بند مٹھی آئے سب، جاتے ہیں خالی ہاتھ سب. کیا بات ہے، کیا سچائی ہے، واہ واہ. بند مٹھی آئے سب، جاتے ہیں خالی ہاتھ سب. ساتھ لے جانے کو ہے سود و زیاں کچھ بھی نہیں. واہ واہ. ساتھ لے جانے کو ہے سود و زیاں کچھ بھی نہیں. اور سینکڑوں مسحور کن اشیاء ہیں دنیا میں مگر. واہ. سینکڑوں مسحور کن اشیاء ہیں دنیا میں مگر، دلکشی میں تجھ سا اے اردو زباں کچھ بھی نہیں. واہ واہ. پھر پڑھیے گا. واہ واہ. سینکڑوں مسحور کن اشیاء ہیں دنیا میں مگر، دلکشی میں تجھ سا اے اردو زباں کچھ بھی نہیں. اور دودھ کی تحریر ہے ایک شمع کشتہ سے نمو. کیا بات ہے، کیا دودھ کی تحریر ہے ایک شمع کشتہ سے نمو. تیرا استحکام تو ہے کہکشاں کچھ بھی نہیں. واہ 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 واہ. تیرا استحکام تو ہے کہکشاں کچھ بھی نہیں. دودھ کی تحریر ہے ایک شمع کشتہ سے نمو. تیرا استحکام تو ہے کہکشاں کچھ بھی نہیں. اور مختصر جملوں میں مجھ سے گفتگو کرتے ہیں وہ. مختصر جملوں میں مجھ سے گفتگو کرتے ہیں وہ، جیسے اچھا، خوب، بہتر، کیا، کہاں، کچھ بھی نہیں. کیا بات ہے. مختصر جملوں میں مجھ سے گفتگو کرتے ہیں وہ، جیسے اچھا، خوب، بہتر، کیا، کہاں، کچھ بھی نہیں. واہ واہ واہ. اور کیا مقطع یوں ہے کہ قیس رانجھا کوہکن سا تو نہ اپنے کو سمجھ. واہ. قیس رانجھا کوہکن سا تو نہ اپنے کو سمجھ، ان کے آگے شاز تیری داستاں کچھ بھی نہیں. واہ واہ واہ. ان کے آگے شاز تیری داستاں کچھ بھی نہیں. واہ واہ. بہت خوب. ہم چاہیں گے اس کا تسلسل برقرار رکھیں اور ایک غزل اور ہمیں پیش کریں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جس انداز سے آپ نے ایک ماحول بنایا ہے یہاں پہ، اس ماحول کو جو ہے نا برقرار رکھا جائے، ورنہ یہاں تو کچھ بھی نہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ اصل جو ماحول بنتا ہے وہ آپ کی شاعری سے بنتا ہے. جی دیجیے ایک غزل اور پیش کرتا ہوں. اچھا، چھوٹا سا اگر ایک دو شعر سنا دیں کیونکہ ہمیں شاید پروگرام کا وقت کی قلت ہے. جی مطلب اس کا یہ ہے کہ ہزار ہا کے حوصلے جو خاک میں ملا گیا. واہ. ہزار ہا کے حوصلے جو خاک میں ملا گیا، خوشا نصیب خاکسار وہ سراغ پا گیا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. خوشا نصیب خاکسار وہ سراغ پا گیا. میں کم ترین علم تو ضرور تھا مگر مجھے، میں کم ترین علم تو ضرور تھا مگر مجھے ہر ایک شخص زندگی میں کچھ نہ کچھ سکھا گیا. کیا بات ہے. بہت شکریہ جناب، آپ نے ہمیں بہت سکھایا ہے. ناظرین، ہمارے ساتھ شاذ جہانی صاحب موجود تھے. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.